وہ کہندے نے تسی مرما دے اندر آل دے نال حساب دا ذکر کر دیو، آل دے صرف کرو، آل دے کرو۔ اب بڑی توجہ رکھنا، یہ جواب یاد رکھنا، بڑا آپ کو کام دے گا۔ ان سے پوچھو کربل کی زمین پر امام علی مقام کے ساتھ کتنے لوگ تھے، کل کتنے تھے؟ وہ کہیں گے 72، 72۔ انہوں آکھو اہل بیت اطہار دے کنے افراد سن؟ بڑی توجہ دینا، وہ کہے گا 21۔ ان 21 دے وچوں بھی ڈنڈی مار دینے، بلکہ ڈنڈی نہیں ڈنڈا مار دینے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس وجہ دے نال وہ جڑے 72 سن نا، انہاں چوں ایک دا نام ابو بکر بھی سی۔ آپ اٹھا کے دیکھو محلے کا کائنات کا بیٹا تھا، لیکن انہاں دا ذکر نہیں کرنے کے کیوں جی؟ نا ابو بکر سی۔ ایرا مطلب پھر تانوں انہاں دے نال دلوں پیار تے نہ ہویا۔ جدو پیار ہو جائے نا، پیار ہو جائے تو پھر سارے نوں مننا پیندا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی مرضی کے مان لیے اور مرضی کے نکال دیے؟ ایسا نہیں چلتا۔ ابو بکر بھی تھا، عمر بھی تھا، عثمان بھی تھا۔ برادران طریقت جواب سنو جو آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اسے تو 21 تھے اہل بیت اطہار کے افراد، بقیہ کون تھے؟ تو جواب یہی آئے گا، یا تو وہ صحابہ تھے یا صحابہ کی اولاد تھی۔ جڑے 21 تو علاوہ نے، 21 کے جو علاوہ ہیں انہوں نے تسی ذکر کر دیو، جی کر دیو۔ ان کو وہ کون سن؟ وہ صحابہ تھے یا صحابہ کی اولاد تھی؟ تو انہیں آکھو اے بھی تے صحابہ یا صحابہ دی اولاد سن، تے تسی مرمہ چ انہاں دا ذکر کیوں کر دیو؟ آپ اعتراض سمجھ نہیں سکے۔ سانوں کہندے نے صحابہ دا ذکر کیوں کر دیو، تے اسی کہندے نے جڑے 72 سن، 72 چوں 21 تے اہل بیت اطہار دے ہو گئے، تے بقیہ کون سن؟ صحابہ دی اولاد دا سن، تسی انہاں دا کیوں کر دیو؟ اس چیز کو بھی سمجھو، صرف نعروں تک نہ رہو، کوئی علمی دلیل آپ کے ذہن میں ہو۔ کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہو جی آل و اصحاب، آل کا ہی ذکر کیا، یہ صحاب کا کیوں لگاتے ہو؟ ہم کہتے ہیں 21 تو تھے اہل بیت اطہار کے، بقیہ صحابہ کی اولادیں تھی، ان کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ یہ جواب سن کے بھی آپ نہ بولنا تو پتہ نہیں کیا سن رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کرتے ہیں حسین کے ساتھی تھے، حسین کے ساتھی تھے، تو ہم نے کہا جو حسین کے ساتھی ہو وہ صحابی ہو۔ اگر ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے تو محرم میں نبی کے ساتھیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کو سمجھ آئیے بات؟ ایک پچھلے دنوں کہتا ہے بس جنہاں نو درود چ نال رکھیا نا، تسی بھی انہاں نو نال رکھو، بس انہاں نو ہی منو جنہاں نو درود چ نہ رکھیا اللہم صلی علی محمد۔ بس نبی پاک نو پتہ سی کئیاں نے نال علی بھی گل کرنی ہے۔ اسی کیا درود دے اندر جڑے نال نے تسی انہاں نو تے نہیں بھول دے پے، تے جڑے مزار چ نال نے۔ میں یہاں پر جو بات آپ کو بتانے لگا ہوں، حضرت آپ جا کے نیٹ پہ سرچ کریں، امام علی مقام کی قبر انور کے ساتھ 2 قبریں ہیں، اور اہل نظر نے یہ بات بیان کی ہے۔ میں ان کی بات نہیں کرتا جن کو صدیق بھی نظر نہیں آتا، جن کو عمر نظر نہیں آتا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو عشق والے ہیں۔ حضرت امام علی مقام کی قبر کے ساتھ 2 قبریں ہیں، اور وہ بھی شہداء کربلا میں سے ہیں۔ ان 2 میں سے ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے۔ آپ اندازہ کریں، وہ یار نواسے کی بات ہے تو ساتھ ابو بکر اور عمر کو رکھا ہوا ہے، وہ نانے کی بات ہے تو ساتھ مال کے کائنات میں ابو بکر اور عمر کو رکھا ہوا ہے۔ زندہ باد، فاقتلو فاقت زندہ زندہ۔ بڑی توجہ رکھنا، تانوں اے سمجھ آ گیا اے ٹائٹل کیوں رکھا گیا ہے۔ اب اگلے چلو بھائی، وہ بھی نسبتوں کا احترام کرتے ہیں، ہم بھی نسبتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ جڑی نسبت دل نے مان لی انہوں مان لیا، جڑی دل نے نہیں منی انہوں نہیں منیا۔ مثال کے طور پر بڑی توجہ رکھنا،
آپ کو پتہ ہے فرقہ واریت پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. آپ کے سامنے میں نے کوئی بات نہیں کی فرقہ واریت کی، اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے، مسلک کے اہل تشیع کے لوگ ذوالجناح نکالتے ہیں، تساں دیکھیا ہونا ہے چادرہ دیندے نے، اچھا کھانا کھلاندے نے، اس طرح ہے کہ نہیں؟ بولو یار تھکتے نہیں گے؟ توجہ. اب آپ اس سے یہ پوچھو یار اے وہی ذوالجناح ہے جدے اتے امام علی مقام بیٹھے سن؟ وہ کہے گا نہیں 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 نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ شبیہ ذوالجناح ہے، شبیہ شبیہ اودی طرح دا ہے. پھر انہوں ایک سوال کرو، انہوں آکھو اے جڑا ذوالجناح ہے جدی تسی انی عزت کردے ہو، اے اس ذوالجناح دی نسل چو ہے، اولاد چو ہے؟ کہے گا نہیں، یا تو کہے گا ایران سے آیا ہے، یا کہے گا جیلم سے آیا ہے، یا کہے گا راجن پور سے آیا ہے. اسے پھر سوال کرو یار اے اس نسل چو بھی نہیں، اے او بھی نہیں، لیکن پھر بھی تسی انی عزت کردے ہو، اینا احترام کردے ہو، اینا پیار کردے ہو، سارے چومدے ہو، کوئی اگوں چومدا ہے کوئی پچھوں چومدا ہے، ٹھیک ہے؟ کس وجہ سے؟ وہ جواب آپ کو یہ دے گا، کربل کی زمین پر امام علی مقام جس پر سوار تھے نا، اے ادی طرح دے، اے ادی طرح دے، یعنی اس پر امام علی مقام بیٹھے تھے. امام علی مقام کون ہے؟ نبی پاک کے نواسے ہیں، اور ان کو جو ملا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں یار جس پر نواسا بیٹھے 1400 سال بعد اس کی جو شبیہ ہے تم اس کا اتنا احترام کرتے ہو، تو جس ابو بکر کے کندھوں پہ نانا بیٹھا ہے اس کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ سنیو، اپنے عقیدے پہ ناز کرو، تم مصطفیٰ سے بھی پیار کرتے ہو، مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہو، مصطفیٰ کی آل سے بھی پیار کرتے ہو. یہ جملہ سن کے سب کہنا سبحان اللہ. ہمیں سب سے پیار ہے، ادھر بھی بیڑا پار ہے، آگے بھی بیڑا پار ہے، مرضی دا پیار تے نہیں. یہ جو جملہ میں کہنے لگا ہوں نا، بڑی توجہ رکھنا کیونکہ وقت کی قلت ہے. میں نے کہا تھا میں تھوڑی دیر بعد یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا. وہ کہتے ہیں تم بھی علی کو مانتے ہو، ہم بھی علی کو مانتے ہیں. بڑی توجہ نہ گل سنا. مینوں پتہ ہے حضرت یہو جیاں تقریراں ہن لوگ نہیں سنتے، لوگ کہندے کوئی میٹھیاں گلاں سناؤ، تے پھر حضرت والا جدو ایک دا کلپ سن لیندے نے پھر ہمیں آ کے کہتے ہیں وہ اسی تے سنیا سی فلاں صحابی نے انج کر چھڑیا ہے، فلاں صحابی نے انج کر چھڑیا ہے، فلاں نے انج کر چھڑیا ہے. یہ چیز حضرت جو اب سٹیجوں پہ بیان نہیں ہوتی. وہ کہندے تسی بھی مانتے ہو، اسی بھی ماننے ہیں، تسی بھی پیار کرتے ہو، اسی بھی کرنے. اگر جملہ سمجھ میں آ گیا، میں کہتا ہوں سٹیج والے چونکہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اگر ان کو سمجھ میں آیا تو آپ ذرا محبت کا اظہار کیجئے گا تاکہ اثر یہاں تک پہنچے. ہم کہتے ہیں تم دعویٰ کرتے ہو، یہ میرے جملے بڑے اساس ہیں، تم دعویٰ کرتے ہو ہم علی کو مانتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہم علی کو مانتے بھی ہیں، ہم علی کی مانتے بھی ہیں. بڑی توجہ رکھنا میری بات کی طرف. تم یہ دعویٰ کرتے ہو تو ہم علی کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مانتے بھی ہیں، ہم علی کی مانتے بھی ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے تم کہتے ہو علی کا پہلا نمبر، تو میں کہ علی کو پوچھو پہلا نمبر کس کا ہے؟ اور مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ اے روایت سن کے تو تسی نہ بولے تو دو کھوڑا جے. مولا کائنات نے فرمایا خیرو هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر و عمر. مولا کائنات نے فرمایا انبیاء کے بعد اس امت میں جو سب سے افضل ہے، پہلے کو ابو بکر کہا جاتا ہے، دوسرے کو عمر فاروق کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، اچھا، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، ہر صحابی نبی. سارے زور سے بولیے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر. اے جملہ مل کے پڑھنا جی ہے. نام آنے سے
ابو بکر عمر کا لب پر نام آنے سے، ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ اینڈ والے نہیں بولتے پہ ہے، تسی نہیں بولو، کیوں بگڑتا ہے، ایک دفعہ اینڈ کر کے، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ ایک کی کہندا اوتھے چونکہ ابو بکر صدیق نے تے اسی نہیں جالیاں دے اگوں لنگ دے، اسی نہیں اتھوں جاندے، اوتھے وہ نے۔ یہ ہے اندر کی عداوت، یہ ہے اندر کا بغض۔ ہم نہیں ادھر سے گزرتے، ابو بکر ہے، عمر ہے۔ تیری کی مجال ہے تو نہ لنگے، ہم نہیں، تیری کیا مجال ہے تو نہ گزرے۔ سنو علماء نے یہاں پر بھی بات بیان کی، جب مصطفیٰ اور حضرت ابو بکر صدیق غار کے اندر تھے اور جب دشمن باہر آ گئے، نبی پاک نے فرمایا اے ابو بکر دشمن باہر ہے، اگر اندر آ گئے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں پہرے دار ہوں، پہرے دار، میں دشمنانوں اندر نہیں آندا گا، اندر نہیں آندا گا۔ علماء کہتے ہیں غار میں صدیق نے نبی کے دشمنوں کو نہیں آنے دیا، نبی نے بازار میں صدیق نے دشمنوں کو نہیں آنے دیا۔ توجہ ہے آپ احباب کی؟ ان ایہی تو انہوں دس لگا وا علی کی مانتے بھی ہیں۔ کنز الامال شریف کے اندر روایت موجود ہے، ایک بندہ آیا کہتا ہے یا علی آپ نا تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہے۔ اے حدیث بڑی توجہ نہ سنیا جائے تو انہوں بڑا ذوق آئے گا، بہت ذوق آئے گا۔ حضرت علی سے کہتا ہے آپ تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہیں، سب سے بہتر مجھے لگتے ہیں۔ مولا کائنات نے پہلا سوال کیتا، جنہ دی حس تیز ہے نا وہ سمجھ آئیں گے۔ مولا کائنات نے فرمایا مجھے سب سے بہتر کہنے والے پہلے اس گل دا جواب دے میرے نبی نو ویکھے۔ ابھی بھی آپ نہیں سمجھے، اس نے کیا کہا؟ آپ سب سے بہتر ہیں۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے سب سے بہتر کہنے والے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ کہندا ہے نہیں۔ ان دوسری گل تے تسی نہ بولے تے پھر مینوں اے کہ پتہ نہیں تسی کی موضوع سنتے پے۔ جدوں انہیں آکھیا نا نبی نو نہیں ویکھیا، آپ نے فرمایا مجھے سب سے بہتر کہنے والے ابو بکر نو ویکھیا ہی۔ کنز الامال شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اسی اور نہیں فلاں طریق کی کتاب میں لکھا ہے، فلاں طریق کی کتاب میں لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے۔ اور بھائی میرے یہ دین ہے، یہ کوئی پھل تڑال نہیں ہے کہ جس مرضی بات کو لے کے تو تم بکواس کرنا شروع کر دو۔ یہ سسٹم ہے، قرآن سے بات کی جاتی ہے، حدیث سے بات کی جاتی ہے، دلیل سے بات کی جاتی ہے۔ آپ نے کہا مجھے سب سے بہتر کہنے والے ابو بکر کو دیکھا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ ان آخری گل تے جے اینڈ والے بھی نہ بولو تے پھر پتہ نہیں کدوں بولو، پھر تو ہی پوری اس مجلس تے نہیں بول سکدے ہیں۔ جدوں نے کہا نا ابو بکر نو نہیں دیکھیا، بولے ہو ضرور جنہاں نو کیدا سمجھ آ رہا ہے۔ آپ نے کہا مجھے سب سے بہتر کرنے والے عمر نو ویکھے۔ ان اگلی گل سنو، پتہ تو قیامت والے دن چلنا ہے نا علی والے کون ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا۔ حضرت مولا کائنات کا جواب سنو، ایک ایک جواب پہ دو جواب ہے، سب نے کہنا سبحان اللہ۔ آپ نے آخیا مجھے سب سے بہتر کہنے والے، اگر تو یہ کہہ دیتا میں نے نبی کو دیکھا ہے میں تیری تون نہ چھڑتی سی، کیوں؟ وہ نبی نو ویکھ کے نہیں، سب تو بہتر علی نو کہنا پیا میں۔ تو جا جواب سنو، سب نے کہنا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ آپ نے آکھیا جے تو کہہ چھڑدا نا ابو بکر تے عمر نو ویکھیا تے تینوں میں کوڑے مارنے سن، انہاں نو ویکھ کے بھی علی نو بہتر کہنا پیا۔ توجہ ہے آپ آپ کی؟ یہ کنز الامال شریف۔ اچھا کوئی کہہ سکتا ہے او جناب پھر علی پاک کتھے گئے؟ پاجی دساں سی علی پاک نو کس طرح ماننے ہیں؟
سن لو کتنے ہے نا آخو پتہ نہیں کوئی معاملہ اندر کا نام وہ نہیں، کیونکہ مجھے موضوع وہ دیا گیا. ہم کہتے ہیں چپ ہے تو دین کی پہچان علی ہے. چپ ہے تو دین کی پہچان علی ہے. اگلے جملے تو بولے ہو سارے، اگر بولیں تو لگتا قرآن علی ہے. ڈنڈی والا چکر ہی کوئی نہیں، جنوں منے ہیں نبی پاک دی وجہ نہ منے ہیں. کچھ کہتے ہیں نبی کی قسمت اچھی ساتھی ابو بکر جیسا ملا، نبی کی قسمت اچھی ساتھی عمر جیسا ملا، نبی کی قسمت اچھی ساتھی عثمان جیسا ملا. ہم کہتے ہیں نا اینا دی قسمت چنگی آقا مصطفیٰ جیسا ملیا ہے. اور دوجا گروپ کی کہتے ہیں نبی کی قسمت اچھی نواسا حسن جیسا ملا، نواسا حسین جیسا ملا. ہم کہتے ہیں نا ان کی قسمت اچھی نانا مصطفیٰ جیسا ملا ہے. کیوں؟ نبی پاک دی وجہ نہ منے. تو سا ماشاءاللہ بڑا لطف لیا ہے. ایک اور شعر سناوا. چپ ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، اگر بولیں تو لگتا قرآن علی ہے. اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہیں دو پھول تو گلزار علی ہیں. آخری جملہ سنو تو سب نے کہنا سبحان اللہ. پتہ لگے علی پاک نے سن دے پہ. قرآن تو دیتا ہے دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے دعوت ایمان. ہاتھ چکنا جے سارے ہیں. قرآن تو دیتا ہے چکو ذرا سارے. قرآن تو دیتا ہے دعوت ایمان. جو دوسرا جملہ بولنا تو دوجا بھی چکنا جے. قرآن تو دیتا ہے دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے. تے جدو علی نو اسی ایمان مان لیا، ایمان مان لیا تے اسی سارے ایمان آ لیا تے علی تو بغیر گزارا تے نہیں نہ ہو سکتا. توجہ ہے. چلو ایک بڑی بریک بات تو سنان لگا. جدو مولا کائنات دی ادھر دیکھو حضرت بس، کیونکہ شیطان نے کچھ نہ کچھ کرنے تے تھوڑی توجہ ادھر ادھر ہٹے. حقیقت گل دسنا پیا وا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ میں وہ نہیں کہ حضرت سارے دے سامنے کسی نے آکھاں تم ایسے نہ کرو تم ایسے نہ کرو. نہ بابا بڑی توجہ میری طرف. ایک سوال ضرور کرے ہو کدی کوئی بندہ گل کر لگے انہوں آکھے ہو مولا کائنات نے صدیق اکبر دے پیچھے نمازاں پڑھیاں کہ نہیں پڑھیاں؟ تے پھر ویکھو ایتھے بھی ڈنڈی مار جاندے جی، ایتھے بھی ڈنڈی مار جاندے جی. کہندے نے وہ جڑیاں اوتھے پڑھیاں ہاں نا وہ کوئی نہیں، ایتھے بھی ڈنڈی. یعنی کہ جدو صدیق اکبر دی گل آ جائے تو پھر مولا کائنات بھی گل لے آندے نے. انہیں پوچھو پڑھیاں ہاں کہ نہیں پڑھیاں؟ تے او تے کہندے نے جی حضرت ابو بکر صدیق نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. وہ کہندے نے ظالم سن تے مولا کائنات ظالم دے پیچھے نمازاں پڑھ دے رہے. اگلی گل جے تسی سمجھ گئے نا، یہ نقیب محفل صاحب جتنے احباب آ بیٹھے بڑی توجہ چاہوں گا، بڑی نکتے کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں. علی بھی حق ہیں، صدیق بھی حق ہیں. یہ جتنے توجہ سے سن رہے ہو نا بڑی توجہ شان کی بیان کر دینے. دیکھو جی اثر قضا ہو گئی تھی، ڈبیا دا واپس آ گیا. اثر قضا ہو گئی، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. اگلا جملہ ایک بندے کو بھی سمجھ میں آئے نا، اتنی محبت کا اظہار کرے پوری محفل پہ اثر پہنچے. ہم کہتے ہیں بھائی علی کی اثر قضا ہوئی، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. تے جے علی دی صدیق پیچھے نمازاں نہیں ہوئیاں سورج ڈوب کنج گیا. ماننا ہے تو ایسے مانو نا، دل کھول کے مانو مولا کائنات کو. اب میں یہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں گھنٹہ اور تقریر کر سکتا ہوں. اب چلو آگے. امام حسین کے اکلوتے بیٹے بچے کون؟ امام زین العابدین. امام زین العابدین کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا بتاؤ آپ کی نظر میں ابو بکر کا مقام کیا ہے، آپ کی نظر کے اندر عمر کا مقام کیا ہے؟ سادہ جا جواب دیتا تے بڑا سونا. آپ نے فرمایا جیڑا آج کہندہ سمجھیا نہیں، فرمایا کل بھی مصطفیٰ دے نال سن تے اج بھی مصطفیٰ دے نال. اون اگے چلو. امام باقر، امام باقر اے کنہ دے بیٹے نے؟ ہاں جی. امام باقر دے کولو حضرت والا ایک بندہ آگے مسئلہ کی پوچھدا ہے. اون قبلہ بیٹھے دے نے، کیپ پہنی دیئے. کوئی بندہ انہاں نو پوچھے گا کہ تسی یہ کیپ پہنی دی وجہ کی؟ اے کہیں گے ساڈے پیر صاحب نے دیتی ہے.
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਵੱਡਾ ਸਮਝਿਆ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾ ਲਈ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਨੀ। ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, इमाम बाकिर दे कोल एक बंदा आके कहता है ये जहां से तलवार पकड़ी जाती है वो सोने ते चांदी दी बनवा सकने हैं, जिन्होंने पंजाबी च मुठ आखी जावे वो बनवा सकते हैं। सुनो क्या कहा इमाम बाकी ने, आपने फरमाया जी बनवा सकते हैं। जवाब सुन के जो तुसी खुश ना होए तो यकीन जानो बड़े सिले समझे जाओगे। उसने कहा जी दलील क्या है? इमाम बाकिर कहने लगे दलील ये है कि सिद्दीक़ अकबर ने भी सोने की बनवाई थी है। सुनो अगली बात, कश्फुल गुम्मा किताब, ये उनकी किताब है कश्फुल गुम्मा। हजरत इमाम बाकिर ने कहा क्योंकि सिद्दीक़ अकबर ने भी सोने चांदी की बनवाई थी इसलिए बनवा सकते हैं, जायज है। अब जब कहा ना सिद्दीक़ अकबर ने, वो खुश्क था, कहने लगा तुसी भी सिद्दीक़ कहते हो, तुसी भी सिद्दीक़ कहते हो, कश्फुल गुम्मा उठाओ। आपने कहा हाँ वो सिद्दीक़ है, 3 दफा किया, वो सिद्दीक़ है, वो सिद्दीक़ है, वो सिद्दीक़ है, जो ना माने वो सिद्दीक़ है, वो सिद्दीक़ है। सुनियो मुबारक होवे तुम्हारा कीदा बिल्कुल ठीक है। समझ आई बात? जरा हजरत वाला अगे चलो, कितना सुकून तुहानू लभदा पिया, लेकिन उत्थे है सुकून कोई नहीं। की वजह है हजरत वाला, की वजह? नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा, हदीसा सुनाना पे तवज्जो ना, फरमाया मेरे सहाबा सालन में नमक की मानिंद है। मतलब क्या है? वो मतलब ये है सालन में नमक ना हो तो सालन का मज़ा नहीं आता, सालन चंगा नहीं लगता। जिस दिल च अबू बकर ना होए वो बंदा रब नूं चंगा नहीं लगता। ये जुमला मिल के पढ़ना है मेरे साथ ताकि पता लगे सबके दिल में अबू बकर है। सिद्दीक उमर देखो, उस्मान गनी देखो, देखना चाहते हो ते मौला अली देखो। हाथों को लहरा के मेरी बस आखिरी बहादुरी है। सिद्दीक उमर देखो, स्टेज वाले भी सारे, सिद्दीक उमर देखो, उस्मान गनी देखो, देखना चाहते हो ते मौला अली देखो। अता ने राह के कहना कमली वाले दा हर यार नीरा लाए, कमली वाले दा हर यार नीरा लाए, आप नीरा लाए दरबार नीरा लाए, आप नीरा लाए दरबार नीरा लाए। मैं फिर पढ़ लगा जे, सिद्दीक उमर देखो, उस्मान गनी देखो, ओ देखना चाहते हो ते मौला अली देखो। कमली वाले दा हर यार नीरा लाए, आप नीरा लाए दरबार नीरा लाए, आप नीरा लाए। मैंने चूंकि 11 बजे आखिरी बात सिर्फ जुमला सुन के जो तुसी ना बोले तो फिर मैं 5-10 मिनट और बोलांगा, समझ आया? साबी कई दा किनू जिन्हें ईमान दी हालत दे अंदर जागदी अखां नाल हुजूर नू वेखिया होवे, हुजूर नू। मेरे जुमले ते जे तुसी वजद ना कीता ते फिर आखे होया जे तवज्जो है तुहाडी ते ए मैं किन्ना दी अजमत बयान कीती है साहबा दी। ते साबी किनू कहीदा? जिन्हें ईमान दी निगाहां दे नाल मुस्तफा नू देखिया होवे और ईमान ही दी हालत दे अंदर दुनिया तो चला जाए। ते ए मैं घंटा ला के किन्ना दी अजमत बयान कीती है? साहबा दी। मैं कहा जेड़ा नबी नू वेखे
ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਸੂੰਘਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? आपने अभी भी नबी पाक इमाम हसन को सूंघा करते थे। किबला ने नकाबत च पढ़िया, चलो मैं उंज पढ़ छड़ना। नबी नाना बाबा लिए, वो पढ़ो यार सारे, जरूरी नहीं कि तरला ही पाया जाए। नबी नाना बाबा लिए, इंज करो सारे। अजे भी पुछना हुसैन कीए, अजे भी पुछना हुसैन कीए, हुसैन दी मां, इंज बोलना जी, हुसैन दी मां नबी दी धीए, अजे भी पुछना हुसैन कीए। हैरान ने सब यजीदी टोले, चढ़ के नेज़े हुसैन बोले। हैरान ने सब यजीदी टोले, चढ़ के नेज़े हुसैन बोले। शहीदां दी एहो जिंदगी ये, शहीदां दी। बच्चियां दा बजट देखो यार, ए देखो, जे असि हुसैनी नहीं ते केड़ा वे। हाय हाय हाय, सारे पढ़ो जरा है कि शहीदां दी एहो जिंदगी ये, शहीदां दी, वो पढ़ो यार सारे, शहीदां दी एहो जिंदगी ये, अजे हुसैन कीए। उन्हें मैनू आख्या होर करो है, होर करो है। मैं तो हज़रत, मैं असल च मेरा मामला है वे, मैं पता लग गया ना, मैं मौजू समझा लिया, फिर मैं ज़्यादा तकरीर नहीं करता। उसकी वजह भला की है, साढ़े ना सियालकोट च बजुर्ग ने किबला हकीम अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह तआला, डॉक्टर सलमान साहब जोड़े ना उन्होंने दादा मुर्शिद ने, तो उन्होंने ना एक बड़े करीबी ने सूफी साहब, सूफी राशिद साहब या सूफी रशीद साहब। मैं एक जगह बयान करने वास्ते गया, तो उस जरा माल पानी वाले लोग सर, तुहानू पता है टाइम भी बड़ा शार्ट रखते, उन्होंने मैंने कान च आख्या, लामा साहब आपने सिर्फ ना 15 मिनट तकरीर करनी है। मैं 13 मिनटा दे ना माइक छड़ छड़े, 13 मिनटा दे। वो जनाब सूफी रशीद साहब ना बाद चों मैनू कहन लगे, आफा साहब तुहाडी यह गल मैनू बड़ी सोहनी लगी है। उन्होंने 15 मिनट आख्या, तुसीं 13 मिनटा दे छड़ छड़िया है। तो फिर मैंने उन्होंने अपनी गल सुनाई है, कहने लगे मैं एक दफ़ा ना एक महफल च बड़ी लंबी हाज़री लवा के ना, बड़ी लंबी हाज़री लवा के, तो मैं किबला हकीम साहब के कोल गया, तो मैनू कहने लगे बाऊ जी कित्थों आए हो? मैं क्या जी महफल तो आया, किन्ने शेर पढ़े ने? है क्योंकि वड्डी हाज़री लवाई दी ही है, जिन्होंने असीं कहना बड़ी लंबी हाज़री। कहने हकीम जी जवाब याद नहीं है कि किन्ने को पढ़े सन। कहते हकीम साहब मुस्कुरा के कहने लगे बाऊ जी जो तुहानू याद नहीं है किन्ने पढ़े सन, तो फिर लोगों को कित्थों याद रहने। मैं जो 1.5 घंटे भी तकरीर सुनावा ना, तुहानू इब्तदा याद रहे ना इंतहा याद रहे, लेकिन एक जुमला ज़रूर याद रहेगा, हम अली को मानते भी हैं, हम अली की मानते भी। क्योंकि उन्होंने मैनू आख्या मैं सिर्फ 5 मिनट तो ज़्यादा नहीं लाँगा, मेरी ये तबीयत नहीं, बस आखिरी बात है। एक और उन्हें इतराज़ कर दें, कहते जी ये बज़ाहिर बड़ा प्यार था, वो आपस में गले मिलते थे, सहाबा के अंदर बोझ था, ले बैते इतहार का अंदर अंदर था, अंदर था। तो उन्होंने पूछना है मेरे अंदर की है, मैनू दस। कहेगा वो तो मुझे नहीं पता। तो उन्होंने आख्यो 1450 साल पहले जो अंदर सी तेनों पता लग गया। अंदर था। मैं जो आपको बात समझाने लगा हूँ ना, बड़ा लुत्फ आपको आएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया उलाइकल्लज़ी लम्तहनल्लाहु कुलूबहुम। बड़ी तवज्जो रखना, जे तुसी इधर उधर वेख्या तो गुफ्तगू मैं फिर क्लोज कर लाँगा, बड़ी तवज्जो। कहते अंदर था कुछ उन, चूंकि सहाबा किराम नू पढ़ाया किन्हां ने? नबी पाक ने। नबी पाक ने पढ़ाया, सहाबा ने पढ़िया। नबी पाक उस्ताद, सहाबा शागिर्द। तुहानू पता जिन्हां नू पढ़ाया जाता है फिर टेस्ट भी तो होंदा है ना, पेपर भी तो होंदा है ना, इम्तिहान भी तो होंदा है ना। तो अल्लाह फरमांदा सोहणिया चूंकि सहाबा नू तू पढ़ाया सी, उलाइकल्लज़ी लम्तहनल्लाह,
میں پھر سارے دا امتحان لیا. ہائے بڑی توجہ رکھنا. اللہ کہتا میں نے امتحان لیا. ہن مینوں اپنی ایمان نہ دسو اوتھے تے نہیں نہ اے ہوندا جے 4 گھٹ دے ہون تے 4 بوتے لا دیتے جان, 5 ود دے ہون تے کٹ کر دیتے جان. قرآن کی آیت ہے. اللہ اولئک الذین امتحن اللہ, اللہ کہنا میں امتحان لیا. بڑی توجہ رکھیا جی ہے. اچھا اللہ نے امتحان رجسٹر دے اوتے لیا, اے سوال جے تیرے جواب دو. نا نا نا, اے ہن اگی آیت سن کے تے سب نے بولنا جے. کہتے ہیں دل میں کچھ تھا. اللہ کہندا ہے مینوں پتہ سی انہاں نے دلاں دے بارے چ کلام کرنا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم, میں دل ہی پھڑے, میں دلاں دا امتحان لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم, اللہ کہندا میں دلاں دا امتحان لیا, دلاں دا. ہن مینوں دسو رب نے دلاں دا امتحان لیا. اچھا جی سبجیکٹ کی سی؟ میتھ, بایو, سکالوجی, فزکس, اردو, انگلش. اللہ کہندا نہیں یا اللہ پھر تو کیڑے سبجیکٹ دا امتحان لیا؟ نقیبے محفل جن بھی ہوں تسی امتحان نہ سوندے پے ہیں, آپ یہ ضرور محبت کا اظہار کرنا. اللہ فرماندا ہے میں امتحان لیا. سبجیکٹ کی سی؟ للتقوی, میں تقوی دا امتحان لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اب مجھے اپنے ایمان سے بتانا, اگر کوئی آپ کو آ کے یہ کہے میں نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے, ایف ایس سی کی تھی, کسی دفتر کے اندر وہ چلا جائے تو وہ کہتے ہیں بھائی ایف ایس سی کی تھی تو دلیل کی ہے. وہ کہتا بھاجی ہے دیکھو ادارے نے سند دیتی ہے. وہ کہتا جی ٹھیک ہے نوکری مل جاتی ہے. میں نے ماسٹر کیا, انہوں نے کہا دلیل کی ہے جی ادارے نے سند دیتی, لے آؤ جی ٹھیک ہے. ایک بندہ آکھے میں ایف ایس سی کی تھی تے ادارہ دنیا دار ادارہ او دی سند ایک چیپٹر ایک پیج ویکھ کے تو کہنا واقعی تو ایف ایس سی کیتا ہے, رزلٹ ویکھ لینا. اللہ نے بھی سارا دے امتحان لیا تے اللہ نے بھی رزلٹ آؤٹ کیتا. رزلٹ آؤٹ سمجھ دیو, رزلٹ آ گیا, نتیجہ آ گیا, قرآن دے اندر ہے. ان نتیجہ سن کے جے تسی نہ بولے تے پھر تسی پتہ نہیں کی سوندے پے ہو ہے. یا اللہ پھر کی نتیجہ نکلیا؟ میں مفہومی ترجمہ کروں گا. اللہ کہتا ہے اللہم مغفرہ, سونے سارے پاس نے. یہ قرآن ہے, قرآن وہ تاریخ ہے, تاریخ. ہم کہتے ہیں بھائی قرآن کے مقابلے میں تاریخ آ جائے ہم اس کو ٹوکری میں پھینکتے ہیں. قرآن کے سامنے تو بابا کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. قرآن قرآن ہے, نبی کا فرمان نبی کا فرمان ہے. اللہ کہتا ہے اللہم مغفرہ. مولا ادھر کوئی پاس ہو جائے اسے کپ دیا جاتا ہے, اسے لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے. مولا تو نے صحابہ کو کیا دیا؟ اللہ فرماتا ہے اجر عظیم, اجر عظیم عطا کیتا ہے. ان گل ذرا بڑی توجہ نہ سنیا جی ہے. اللہ قرآن جی فرماندا ہے کل متاع الدنیا قلیل. اللہ فرماندا ہے محبوب کہہ دو دنیا جڑی جی نا قلیل ہے, بڑی قلیل ہے. آپ میں سے کوئی اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے پورے مرید کے اندر چاولوں کے اتنے دانے موجود ہیں؟ نہیں کوئی بتا سکتا. کوئی یہ بتا سکتا ہے یہ پورے محلے کے اندر کتنی اینٹیں لگی ہوئی ہیں؟ نہیں کوئی بتا سکتا. کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ پورے مرید کے اندر کتنے ایپل ہیں؟ کوئی یہ بتا سکتا ہے پورے مرید کے اندر کتنی سبزیاں, ان کی تعداد کتنی ہے؟ نہیں. اللہ کہتا ہے دنیا قلیل ہے تے تھانوں ہلے تک مرید کے دا بھی نہیں پتا کہ ارے کی کچھ ہے. تے میں کہ تھانوں ہلے قلیل دی سمجھ نہیں آئی تے اللہ کہندا ہے میں جنہاں نو پاس کیتا میں قلیل نہیں دیتا, میں تے عظیم دیتا ہے. پھر بھی اگر کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں بولے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو تولے کہ تمہاری اوقات کیا ہے. آپ کو پتہ ہے جب میں 2 سال پہلے آیا تھا اس وقت بھی اب میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ مجمع یہاں پہ موجود ہے. میں آپ کو یہ ایک نصیحت کر کے جانے لگا ہوں, خدا کا واسطہ ہے عملہ چ کمی رہ گئی نا نبی پاک ہے نہیں. ایرا مطلب ہے نہیں کہ تو ہی جا کے جو مرضی کر دے پھرو, نہیں. مطلب یہ ہے کہ انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے. عملہ چ کمی رہ گئی نبی پاک ہے نہیں. جے عقیدہ ڈاما ڈول ہویا نا تے حضور نے بھی منہ پھیر لینا جی. اس وجہ دے نال کدی دیکھو صحابہ نو منیا حضور دی وجہ نہ,
آل نو منیا حضور دی وجہ نال تے اسی تے پاپ یار کرنا جو مرضی تو کردا پھر یہ کر دیا وہ کر دیا یہ کر دیا. اب اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, سونیا تیرے ہر صحابی نہ اسی جنت دا وعدہ کیتا ہے, ہر صحابی نہ جنت دا وعدہ کیتا ہے. تے جدو ہر صحابی دے نال اللہ تعالیٰ نے جنت دا وعدہ کیتا ہے تے جنتیاں دے بارے چ بکواس تے نہیں نہ کری دی, احترام کری دا ہے. سمجھ دے پے کہ نہیں؟ اس وجہ دے نال جتنے احباب آئے ہو ایویں نہ ایک ادھی گل سن کے تے حضرت والا, میں آپ کو یہ بات بتاؤں بس اوقات نا یہ ہمارے کچھ لوگ ایک ادھا کلپ کسی کا سن لیں گے نا, وہ یار انہوں دا فلاں بندہ ہے وہ چنگی وہ گلاں چنگیاں کردا ہے باقی بھڑے نہیں وہ چنگیاں گلاں کردا ہے. ایک سیدزادے سن انہاں نے کنہاں نے جڑے صدیق اکبر تے حضرت عمر نال پیار نہیں کردے انہاں وچوں ایک نے ایک سیدزادی تعریف کیتی, تعریف ایک سیدزادے دی. تے سیدزادے آکھن لگے تہاڈی تعریف تے مینوں یقین نہیں ہے. وہ کہندا میں تہاڈی تعریف کرنا پیا, میں تانوں چنگا ماننا وا تے تسی کہندے یقین ہی نہیں ہے. سنو پھر سیدزادہ جدوں بولدا ہے تے پھر کتھوں تک بولدا ہے. آپ نے آکھیا میں تاں آکھیا ہے کہ تیری تعریف تے مینوں یقین نہیں, جنوں ابو بکر چنگا نہیں لگیا میں کس طرح چنگا لگ سکنا. سمجھیو بات. اس لیے حضرت ایک دن ٹور تے جانا ہی ہے نا, کم از کم میں تے آکھو گے نا فلاں بندہ جے صحابہ دی عظمت دی بیان کردا سی تے گج وج کے بیان کردا سی, تے جے آل دی بھی عظمت بیان کردا سی تے گج وج کے بیان کردا سی. میں چلو آخری شعر اس وجہ نال انہوں نے مینوں آکھیا تسی 10-15 منٹ کرو, آخری شعر مل کے پڑھ لیو پتہ لگے اسی کس طرح امام علی مقام دی بارگاہ چ خراج عقیدت پیش کرنے ہیں. اسی کہنے ہاں سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو, اس طرح سلام کرنا ہے نا. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو, سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو, جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو, جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. واخر دعوانا الحمدللہ. واہ واہ.